بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف سخت پابندیوں اور کڑی نگرانی کے لیے قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ فرانس کی قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے اس بل کا مقصد بظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے مذہبی تنظیموں کی کڑی نگرانی، تشدد کے واقعات کو جواز فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی، عام اسکولوں سے ہٹ کر اداروں میں بچوں کی تعلیم اور جبری شادی وغیرہ کی روک تھام کرنے میں مدد لی جائے گی۔ تاہم قانون سازی میں ان اقدامات کو اسلام ازم یا اسلامی علیحدگی پسندی کے تدارک سے منسلک کیا گیا ہے۔ اس قانون سازی کے بعد خصوصاً فرانس میں مساجد، ان کے انتظامات اور چلانے والی تنظیموں اور بچوں کی گھر میں تعلیم سمیت مسلمانوں کی کڑی نگرانی کے لیے ریاستی اداروں کو کئی اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ فرانسیسی صدر میکرون کی جماعت نے اس قانون سازی کے لیے زور و شور سے مہم چلائی، جس کے نتیجے میں فرانسیسی قومی اسمبلی کے 347 ارکان نے اس قانون کے حق میں اور 151 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا، جس کے 65 اراکین ایوان سے غیر حاضر رہے۔ فرانسیسی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں کی جانب سے ایسے مجوزہ قوانین کی مخالفت کی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب دنیا کے 13 ممالک سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی 36 غیر سرکاری تنظیموں کے اتحاد نے اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق میں اس قانون سازی اور فرانس میں مسلمان مخالف اقدامات کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ تنظیموں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف 2 دہائیوں سے جاری ریاستی اقدامات روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان 36 تنظیموں کے اتحاد کا کہنا ہے کہ اس قانون سازی سے متعدد بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں اور مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں میں ریاستی مداخلت کا جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ تنظیموں نے بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ ایسی قانون سازی کے نفاذ کو روکنے کے لیے مداخلت کریں، کیونکہ فرانس کے قانون میں اس امتیازی سلوک سے بچاؤ کا کوئی مؤثر طریقہ دستیاب نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فرانس میں 50 لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں۔ فرانس کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف مختلف قوانین ماضی میں بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا ترانہ کھیلو آزادی سے جاری کر دیا گیا ہے۔ ترانہ بین الاقوامی شہرت یافتہ معروف گلوکار راحت فتح علی خان نے گایا ہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی گانے میں شوبز اور سپورٹس سٹارز کی ایک بڑی تعداد ایک ساتھ جلوہ گر ہوئی ہے۔ پاکستان کے سپورٹس ہیرو وسیم اکرم نے بھی آج کشمیر پریمیئر لیگ میں نائب صدر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کر لی۔ پریمیئر لیگ کا پہلا ایڈیشن 16 مئی سے 27 مئی تک کھیلا جائے گا، جس میں کل 6 ٹیمیں حصہ لیں گی، جس میں مظفر آباد، میرپور، راولا کوٹ، کوٹلی وغیرہ شامل ہیں۔ کورونا کی یلغار سے خوفزدہ امریکیوں کے نزدیک مچھلیاں، جھینگے اور دیگر سمندری غذائیں اس وقت ہر طرح کے جراثیم سے پاک ہیں۔ اس کے بعد ان کے استعمال میں کئی گنا اضافہ دیکھا گیا ہے اور یہاں تک کہ الاسکا کی مشہور کنگ سالمن مچھلی کی قیمت 2 بیرل تیل کی قیمت سے تجاوز کر چکی ہے۔ اوسطاً 11 پاؤنڈ کی ایک کنگ سالمن اس وقت $116 میں بک رہی ہے۔ اس کے بعد آن لائن سی فوڈ کے آرڈر $1 ارب کی ریکارڈ سیل پر آ گئے ہیں۔ دوسری جانب مارکیٹوں اور مال میں بھی تازہ اور منجمد سمندری غذاؤں کی فروخت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا 3D پرنٹڈ گھر اب فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، جس کی قیمت $2,99,000 رکھی گئی ہے، جس میں 3 بیڈ روم، 2 باتھ روم اور 750 مربع فٹ کا گیراج بھی شامل ہے۔ SQ4D نامی کمپنی نے اسے جدید ترین 3D پرنٹنگ مشینوں سے صرف 8 روز میں تعمیر کیا ہے۔ روبوٹ مشینوں نے اس کی بنیادیں تعمیر کی، جبکہ خود کار انداز میں کام کرنے سے مزدوروں کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ صرف دیکھ بھال کے لیے 3 افراد کافی تھے۔
اس طرح بہت تیزی سے اور کم خرچ لاگت کے گھر بنائے جا سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور بالخصوص نیو یارک میں مکانات بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں 3D انداز میں تعمیر کیا جائے تو اس سے اخراجات 50% تک کم ہو جاتے ہیں۔ اسی علاقے میں روایتی طریقوں سے تیار گھروں کی کم سے کم قیمت $5,40,000 سے شروع ہوتی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ میڈیا میں انقلاب آ گیا ہے، زیادہ میڈیا یوٹیوب پر آ چکا ہے۔ گزشتہ 2.5 سال میں ہمارا میڈیا یونیورسٹی چینلز ٹویٹر اور فیس بک کی جانب تیزی سے بڑھا ہے۔ ہمیں مستقبل کی مارکیٹ پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں کہ یونیورسٹی سے ڈگری لیں اور پتہ چلے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یوٹیوب، فیس بک اور گوگل صرف اب ایپلیکیشنز ہی نہیں ہیں بلکہ اب ملک بن چکے ہیں جن پر بہت زیادہ سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ ایپل کا بجٹ کئی ممالک کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ واٹس ایپ $22 بلین کی کمپنی ہے۔ یہ بڑی کمپنیاں جس ملک میں جاتی ہیں وہاں ترقی ہو جاتی ہے۔ ہم نے ٹک ٹاک بند کر دیا، ہمیں بھی ان سے ملکوں کی طرح رابطے رکھنے چاہیے۔ بدقسمتی سے ٹیکنالوجی کو سب سے زیادہ جھٹکا عدلیہ سے لگا۔ 2014 کے عدالتی فیصلوں سے یوٹیوب بھارت شفٹ ہو گئی۔ میں ججز سے جہاں بھی ملتا ہوں ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ پلیز ٹیکنالوجی کے کیسز نہ سنا کریں۔ بنی گالہ میں وزیر اعظم عمران خان کے پڑوسی نے ان کے بھانجے پر زمین ہتھیانے کا الزام لگاتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ شہری نے درخواست میں موقف پیش کیا ہے کہ بنی گالہ میں وزیر اعظم کے بھانجے زمین ہتھیا رہے ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ نے عمران خان کی رہائش گاہ سے ساتھ میری زمین پر کام روک دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے دفتر بلا کر زمین عمران خان کے بھانجے کو فروخت کرنے کا کہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ اور پولیس کو شہری عظمت اللہ کو ہراساں نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے پولیس، انتظامیہ اور عمران خان کے بھانجے کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سعودی فوڈ اتھارٹی نے کہا ہے کہ 2020 کے دوران زائد المیعاد ناکارہ غذا کا حجم 300 ٹن تک رہا۔ ایس ایف ڈی اے نے ناقابل استعمال پھل اور سبزیاں ضبط کیں۔ یہ اشیاء مقررہ قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر فروخت کی جا رہی تھی۔ سعودی عرب میں خوراک کا ضیاع دوستوں سنگین مسئلہ ہے۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال مالیت کی غذائی اشیاء ضائع ہو رہی ہیں۔ ضائع ہونے والی خوراک میں سبزیاں پہلے، سرخ گوشت دوسرے، جبکہ پھل اور چاول تیسرے نمبر پر ہیں۔ سعودی عرب کی ایک عدالت نے بنگلہ دیش کی ایک خاتون ملازمہ کو مارنے کے جرم میں ایک سعودی خاتون کو سزائے موت سنا دی ہے۔ سعودی خاتون کے خامد اور بیٹے کو قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ مجرم خاتون کے خاوند کو متاثرہ بنگلہ دیشی خاندان کو 50,000 ریال ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ان دونوں کو شواہد مٹانے اور بنگلہ دیشی ملازمہ کو طبی امداد فراہم نہ کرنے جیسے الزامات کا سامنا تھا۔ سعودی عرب میں اکثر ایسے الزامات سامنے آتے رہتے ہیں کہ وہاں نجی سطح پر غیر ملکی ملازمین کا استحصال کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کئی ترقی یافتہ ممالک کے برعکس جاپان نے تاخیر کے ساتھ کرونا ویکسین کے ٹیکوں کے لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا۔ جاپان دنیا میں ان چند ممالک میں سے ایک ملک ہے جہاں کرونا کا پہلا کیس دسمبر 2019 میں ہی سامنے آ گیا تھا، اور اس برس جولائی یا اگست میں اولمپکس گیمز بھی ہونا ہے۔ اس کے باوجود جاپان نے ویکسینیشن کا آغاز میں تاخیر سے کام لیا۔ اگر فروری کے آخر میں پہلی ویکسینیشن لگائی گئی ہے تو 126 ملین کی آبادی کو ٹیکے لگانے کے لیے 150 دن سے بھی کم وقت مل سکے گا۔ اس کے لیے ایک دن میں 8,70,000 انجیکشن درکار ہوں گے اور ہر شخص کو 2 ٹیکوں کی ضرورت ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ کے روبرو آٹا گندم کے بحران ذخیرہ اندوزی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امجد سہتو نے ریمارکس دیے کہ گوداموں میں گندم پڑی پڑی تباہ ہو جاتی ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ سیکرٹری فوڈ نے بتایا کہ ہماری گوداموں میں اتنی گنجائش نہیں کہ پرائیویٹ گوداموں میں بھی رکھتے ہیں۔
سیکٹری فوڈ نے اعتراف کیا کہ بارش ہوتی ہے، کسی حد تک گوداموں میں گندم خراب بھی ہو جاتی ہے۔ عدالت نے گوداموں میں گندم خراب ہونے، گندم کی پیداوار سمگلنگ، گوداموں میں ذخیرہ کرنے سے متعلق تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 10 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی مقامات اور فٹ بال گراؤنڈ سے تمام غیر قانونی تعمیرات اور وکلا چیمبرز گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکاری زمین پر قائم وکلا کے چیمبرز کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ضلع کچہری سمیت عوامی مقامات اور فٹ بال گراؤنڈ سے تمام غیر قانونی تعمیرات اور وکلا کے چیمبرز گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اسلام آباد بار کی جانب سے فٹ بال گراؤنڈ پر چیمبرز کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ اگر وکلا فٹ بال گراؤنڈ خالی نہیں کرتے تو وفاقی حکومت اور CDA 23 مارچ تک گراؤنڈ خالی کروائیں۔ حکومت زمینوں پر قبضہ کرانے والے سرکاری حکام کے خلاف حکومت کارروائی کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند روز قبل CDA کی جانب سے وکلا کے غیر قانونی چیمبرز گرائے گئے تھے، جس پر وکیلوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر دھاوا بول دیا تھا۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک کی جانب سے ڈرائیوروں کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت گاڑی موڑنے پر سرخ اشارے کو توڑنے کا جرمانہ ہوگا۔ سگنل ہونے کی صورت دائیں جانب مڑنے سے متعلق بھی محکمہ ٹریفک نے ہدایت جاری کی ہے، جس کے تحت اگر ڈرائیور کو سگنل بند ہونے کی صورت میں دائیں جانب مڑنا ہو، رک کر پہلے اچھی طرح اطمینان کر لے کہ دوسری جانب سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔